آپ لوگ بھی ریڈ کریں، مزے رومانٹک ہر طرح کے ناولس، ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتہ ہے اب آپ اچھا رسپانس دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے قسط نمبر 16 کی طرف۔ دعا، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، شہریار نے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ کے بعد دعا کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ پولیس آئی تھی اور بھائی کا پوچھ رہی تھی۔ امی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ کیا کہہ رہی تھی پولیس؟ دعا نے شہریار سے کہا۔ لے گئی پولیس بھائی کو۔ کیا واقعی؟ دعا نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، جیسی بھائی کی حرکتیں تھیں، بھائی کا جیل میں ہی جانا بنتا تھا۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم دونوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، امی نے سامنے سے آتے ہوئے غصے سے کہا۔ امی، آپ ابھی بھی بھائی کی سائیڈ لے رہی ہیں، جنہوں نے یہ شال بھابھی اور ارہا کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اور دعا، تم جانتی ہو آج ہوا کیا ہے ہسپتال میں؟ کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ جب ہم دونوں ہسپتال سے گھر آئے تو ہمارے آنے کے فوراً بعد آنٹی اور زاویار بھی گھر چلے گئے تھے۔ تو کیا یہ شال بھابھی اکیلی تھی؟ نہیں، ان کے پاس تابش تھا اور اس سے ایک ارجنٹ کال آ گئی۔ وہ کال سننے کے لیے باہر گیا تو پیچھے سے بھائی کی محبوبہ نے آ کر بھابھی پر حملہ کیا۔ انہیں اور ارہا کو مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تابش وقت پر کمرے میں آ گیا، ورنہ نہ جانے وہ بدبخت عورت کیا کچھ کر گزرتی۔ شہریار نے سب کچھ دعا کو بتایا۔ امی بھی پاس کھڑی سن رہی تھی، مگر انہیں تو اس وقت ان کا بیٹا ہی صحیح لگ رہا تھا بس۔ یہ سن کر دعا حیران پریشان ہو گئی۔ شہریار، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہے بھابھی کے؟ اور بھابھی اور ارہا ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ لڑکی بھی اس وقت جیل میں جل مر رہی ہوگی۔ کیا؟ جیل میں؟ ہاں، ہم نے ہسپتال میں پولیس کو